الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اور آج کا جو کویسچن ہے کہ ہماری مشکلات جو ہیں ہم معاشرے کے اندر پرسنل پروفیشنل ایجوکیشنل لائف کے اندر فیس کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم اپنی ان مشکلات کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں، کیسے ان مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو دو حصے ہیں۔ تو پہلے حصے کے اندر میں یہ بات کروں گا کہ ہماری زندگی کی جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کی بیسک ریزن اور وہ کاز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ایک اصول ہے جسے کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، کہ ہر کاز کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہر ایفیکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے۔ اگر آپ ایفیکٹ بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان حل ہے کہ آپ اس کی کاز کو ڈھونڈیں اور کاز کو بدلیں تو ایفیکٹ بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اس وجہ کو تلاش کریں، اس کو ڈائیگنوز کریں اور اس کا علاج کریں، وہ پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی کے اندر اگر کوئی کامیابی مل رہی ہے آپ کو تو اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی کاز ہے، اس کاز کو آپ ڈھونڈیں، اس کو آپ بڑھاتے جائیں، آپ کامیابی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ کو ناکامی کا سامنا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ تو آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے۔ تو جب تک آپ اس کاز کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کاز کی طرف نہیں جاتے بلکہ وہ ڈائریکٹ سلوشن جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ایفیکٹ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ کاز وہیں کی وہیں ہے اور وہ اوپر سے ایفیکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوگا تو وہ جسٹ پین کلر ہوگا، وہ ٹیمپریری ہوگا، وہ بیماری وہیں پہ ہوتی ہے، وہ پین اسی طرح سے ہوتی ہے، جسٹ وہ میڈیسن کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے آپ کو وہ فیل نہیں ہوتی کہ اب اس کی پین آپ کو فیل نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ وہاں پہ وہ برقرار رہتی ہے۔ تو اسی لیے کاز کا جاننا ضروری ہے۔ تو ہماری بحیثیت قوم اور اوورآل معاشرے کے اندر جو ساری پرابلمز ہیں ان کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اگنورینس، یعنی کہ جہالت۔ ہم جو ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر، ہم جو گاڑیاں چلا رہے ہیں زندگی کے اندر، ہم جو فیملی لائف جو ہماری ہے اس کی ذمہ داریاں ہم اٹھاتے ہیں، ہم پرسنل لائف کی جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ہم پروفیشنل لائف کی جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ہم انڈیویجول یا دوسروں کی اجتماعی طور پر جو بھی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، ہم اس کے لیے بیسیکلی ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس پراپر ایجوکیشن نہیں ہے۔ اور لہٰذا جب انسان اگنورنٹ ہوتا ہے، جب جہالت ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا، وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، وہ تباہی کی طرف جاتا ہے، وہ پریشانیوں کی طرف جاتا ہے، وہ مسائل کی طرف جاتا ہے، کیونکہ بغیر سیکھے جب وہ گاڑی چلانے کی کوشش کرے گا تو وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا، وہ ایکسیڈنٹ کر کے ہاسپٹلز میں اور تھانوں میں اور لڑائیوں جھگڑوں میں اور انہی مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جہالت، اور دوسری بڑی وجہ ہمارے جذبات، ایموشنز، کہ ہم لوجیکلی اپنے دلائل کے ذریعے، عقل کے ذریعے، اپنے وزڈم کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کے بجائے جذبات کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے، غصے کے ذریعے، اینگر کے ذریعے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ جذبات میں آتے ہیں تو وہاں مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل اور بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دو جو چیزیں ہیں، یہ دو کامن ایسے فیکٹر ہیں کہ اس کا فائدہ تیسری شخصیت اٹھاتی ہے۔ تیسری شخصیت کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہب کے نام پہ کر سکتا ہے، وہ سیاست کے نام پہ کر سکتا ہے، وہ زبان کے نام پہ کر سکتا ہے، وہ صوبے کے نام پہ کر سکتا ہے، وہ کسی بھی نام کو استعمال کر کے ہماری ان دو چیزوں سے فائدہ اٹھا کے وہ تو فائدہ اٹھا لے گا لیکن ہمیں زندگی کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یقیناً یہ جو جہالت کا فیکٹر ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ لوگ جو باشعور ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو صحیح بات کو سمجھتے ہیں، وہ بھی کامیابی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شعور تو ہے لیکن ٹریننگ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایسی چیز جس کے اندر آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہے، ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کی ٹریننگ نہیں ہے، اگر آپ اچھی نیت بھی رکھتے ہیں، آپ ذوق بھی رکھتے ہیں، آپ شوق بھی رکھتے ہیں، آپ ایک اچھے انسان بھی ہیں، تو اس کے باوجود آپ اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے۔ تو دو چیزیں، نمبر 1 اویئرنیس اور نمبر 2
ٹریننگ. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ریکوائر ہیں زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے. اب ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں کہ مسائل شروع کہاں سے ہوتے ہیں. ایک بچہ جب وہ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کا جو کانسیپٹ نہیں ہے اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے, کس فیلڈ میں ہونی چاہیے, اس کا نیچرل ٹیلنٹ کس چیز کا ہے, وہ کس چیز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. یہ سب کچھ جانے بغیر پیرنٹس جسٹ ایک سکوپ دیکھ کے زندگی کے اندر کس چیز کا سکوپ ہے اس کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اور وہ غلط سائڈ کے اوپر چلا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو ٹیچرز کے سامنے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ٹیچرز بیسیکلی وہ دے آر ناٹ ٹرینڈ, وہ ان کے پاس جسٹ ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے یا ڈگری ہوتی ہے جو سبجیکٹ انہیں پڑھانا ہوتا ہے, بٹ ان کے پاس ٹیچر ٹریننگ نہیں ہوتی. وہ نہ تو ایجوکیشنل سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں, اس کے مائنڈ کو سمجھتے ہیں, نہ لرننگ ٹیکنیکس کو سمجھتے ہیں, نہ میتھڈس کو سمجھتے ہیں, نہ اپروچز کو سمجھتے ہیں, نہ سسٹم کو سمجھتے ہیں, نہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے سائنٹیفکلی. جسٹ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, لہٰذا وہ جو گروتھ, وہ جو گرومنگ, جو ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی. اس کے بعد یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں, کالجز میں, یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں اور اگین ایک ڈگری کی دوڑ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈگری لے لی اور زیادہ مارکس لے لیے اور ٹاپ کر لیا, گولڈ میڈل لے لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا ڈگری کا رول 15% ہے آپ کی لائف کے اندر. ڈگری کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ اور ایسے سکلز ہیں جس کے اندر آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں, جس کے اندر آپ کے پروفیشنل سکلز ہیں, آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہے, آپ کے لیڈرشپ سکلز ہیں. یہ وہ ایسی ضروریات ہیں جو آپ کو زندگی میں کامیاب بناتی ہیں. اب جب جاب کے لیے جائیں گے تو لوگ آپ کی ڈگری صرف ایلیجیبلٹی کے لیے دیکھیں گے, وہ آپ کی اسکل دیکھیں گے, وہ آپ کے اندر قابلیت دیکھیں گے, وہ آپ کی شخصیت دیکھیں گے, وہ آپ کی کمیونیکیشن دیکھیں گے, اور ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو لہٰذا ڈگری کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کی ٹریننگ بھی ضروری ہے تاکہ آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں. تو کامیاب زندگی کے لیے سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کو اویئرنیس چاہیے اور اس کے ساتھ ٹریننگ. وہ کس نے دینی ہے, اس کے لیے کون سی ٹریننگ, کون سی فیلڈ, اس کے لیے آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ چاہیے. کیریئر کاؤنسلنگ کے مطابق اپنی فیلڈ کا تعین کریں اور اس کے بعد آپ ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ تمام سکلز حاصل کریں جن کو آپ کو کامیابی کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو بیسیکلی یہی مقصد ہے ایکٹ کا, ایکیومن کیریئر ٹرینر کا, کہ اسی مقصد کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کی ڈگریز کے ساتھ ساتھ وہ 85% کے جو سکلز ہیں وہی یونیورسٹیز کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں. آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر ہوں, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو, آپ کے پاس لیڈرشپ سکلز ہوں, آپ کا ویژن ہو, آپ کا گول سیٹ ہو, آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو, آپ کے اندر جو ہے وہ پروفیشنل جو سکلز ریکوائرڈ ہیں جاب کے لیے وہ ہوں, انٹرپرسنل سکلز ہوں, ان کی گرومنگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیسیکلی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیریئر کاؤنسلنگ کا میں نے جیسے بار بار نام لے رہا ہوں کہ بیسک لیول سے بچوں کو کیسے اویئر کیا جائے اور ان کو گائیڈ کیا جائے کہ بیسکلی وہ کس فیلڈ کے لوگ ہیں. اور تیسرا جو ایشو میں نے آپ کو بتایا تھا, ٹیچرز کو ہائی لائٹ کیا تھا, تو ٹیچر ٹریننگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم ٹیچرز کو اویئر کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ وہ امپروو ہوں گے تو وہ تبدیلی اسٹوڈنٹس کے اندر آئے گی. اگر ان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی تو آٹومیٹکلی آگے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو ناظرین یہ ہیں ہمارے مسائل اور یہ ہے ان کا حل, اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے اور نہ صرف سنیں گے بلکہ ان چیزوں کے اوپر عمل کی بھی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.